بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز۔ آج ہم دیکھیں گے UGC نیٹ GRF میں شامل یونٹ 1 اردو زبان کا ابتدائی زمانہ۔ زبان اظہار خیال کا بہترین وسیلہ ہوتی ہے، ساتھ ہی یہ ایک سماجی اور تہذیبی مظہر بھی ہوتی ہے۔ زبان سماج میں ہی پھلتی پھولتی اور پروان چڑھتی ہے اور تہذیب سے اس کا گہرا رشتہ ہے۔ تاریخی اور تہذیبی اعتبار سے اردو سرزمین ہند کی اس قدیم زبان کا تسلسل ہے جسے آریاؤں کی ابتدائی تہذیب نے جنم دیا تھا، جسے سنسکرت کہتے ہیں۔ سنسکرت ایک قدیم ہندوستانی زبان تھی اور اردو ایک جدید ہندوستانی زبان۔ دونوں کا تعلق ہند آریائی نسل سے ہے۔ دونوں کا تاریخی ارتقاء شمالی ہندوستان کے سماجی اور تہذیبی تناظر میں ہوا۔ 1500 قبل مسیح میں جب آریائی نسل کے لوگ ہندوستان کے شمال مغربی خطے میں وارد ہوئے تو یہاں ایک نئی تہذیب پروان چڑھی۔ سنسکرت کے بعد پراکرت ظہور پذیر ہوتی ہے۔ یہ ہند آریائی کا وسطی عہد ہے جو 1500 سال 500 قبل مسیح تا 1000 عیسوی کے عرصے پر محیط ہے۔ اس کے بعد سنسکرت متروک قرار دی جاتی ہے اور اس کی جگہ پراکرتوں نے لے لی۔ ہند آریائی کا عہد جدید 1000 عیسوی سے شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ دور ہے جب اپبھرنش کا وجود ختم ہونے لگتا ہے اور ان کی جگہ شمالی ہندوستان میں کئی بولیاں سر اٹھانے لگتی ہیں اور نئی زبانیں وجود میں آتی ہیں۔ تاریخ کے اس موڑ پر شمالی ہندوستان میں مسلمان وارد ہوئے جو یہاں کی بولیوں کو ہندوی کے نام سے موسوم کرتے ہیں، جو بعد میں مغربی ہندی کہلائی۔ مغربی ہندی کوئی مخصوص زبان کا نام نہیں بلکہ ان 5 بولیوں کے مجموعے کا نام ہے جو براہ راست شورسینی اپبھرن سے پیدا ہوتی ہیں۔ اردو ایک جدید ہند آریائی زبان ہے، براہ راست کھڑی بولی سے تعلق رکھتی ہے۔ 1001 عیسوی میں محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملہ کیا اور سندھ کو اپنا پایہ تخت بنایا۔ پھر 1206 عیسوی میں شہاب الدین گوری نے قطب الدین ایبک کی مدد سے دہلی کو فتح کیا۔ 1525 عیسوی میں بابر اپنے 5ویں حملے کے بعد سندھ کے راستے ہندوستان میں داخل ہوا۔ 1526 عیسوی میں پانی پت کی پہلی جنگ میں بابر نے سلطان لودھی کو شکست دے کر آگرہ کے شاہی محل پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح مغلیہ دور کا آغاز ہوا اور یہ سلسلہ بہادر شاہ ظفر تک چلتا رہا۔ کہا جاتا ہے لفظ اردو سب سے پہلے تسک بابری میں ملتا ہے، البتہ اکبر کے دور میں یہ لفظ عام ہو گیا اور یہاں لوگ اردو معلی اور اردو لشکر کہنے لگے۔ شاہ جہاں نے سب سے پہلے اس زبان کا نام اردو معلی رکھا۔ 1206 عیسوی میں خلجی دکن کی طرف روانہ ہوئے جس سے اردو یا ہندوستانی زبان شمال سے جنوب پہنچتی ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے محمد بن تغلق 1327 عیسوی میں دولت آباد کو اپنا پایہ تخت بناتے ہیں۔ اس وقت دہلی اجڑی ہوئی تھی، وہاں کے تمام لوگ دکن چلے گئے۔ ظاہر ہے ان کے ساتھ اردو زبان بھی دکن پہنچ جاتی۔ دکن میں 1347 عیسوی میں بہمنی سلطنت کی بنیاد ڈالی گئی۔ اس طرح وہاں 5 سلطنتیں قائم ہوئیں جن میں بریش شاہی، عمار شاہی، نظام شاہی، عادل شاہی اور قطب شاہی اہم ہیں۔ دکن کی ان سلطنتوں میں اردو کے ابتدائی نقوش ملتے ہیں۔ 17ویں صدی 1687 عیسوی میں اورنگزیب دکن پر حملہ کرتا ہے اور فاتح ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود دکن میں ادبی محفلیں منعقد کی جاتی رہیں اور زبان و ادب کا کام جاری رہا۔ اس عہد میں ولی، سراج، وجدی، بحری، فراقی اور عاجز وغیرہ جیسے باکمال شعراء پیدا ہوئے۔ 1700 عیسوی میں ولی پہلی بار اپنا کلام لے کر دہلی آئے اور یہاں کی پوری ادبی فضا کو بدل کر رکھ دیا۔ ولی کو اردو شاعری کا بابا آدم بھی کہا جاتا ہے۔ ولی کی آمد کے بعد یہاں گوئی کا دور شروع ہوتا ہے۔ 1757 عیسوی میں انگریزوں کی ہندوستان آمد کے بعد ایک نئی فضا قائم ہوتی ہے۔ پھر 1800 میں فورٹ ولیم کالج قائم ہوا۔ اس کے بعد 1825 میں دلی کالج کا قیام عمل میں آیا۔ اردو زبان و ادب کے فروغ میں دبستانوں کا بھی اہم رول رہا، جس میں دبستان دلی، دبستان لکھنؤ وغیرہ اہم ہیں۔ تحریکوں اور رجحانوں میں رومانوی تحریک، حلقہ ارباب ذوق، علی گڑھ تحریک، ترقی پسند تحریک، جدیدیت اور مابعد جدیدیت
وغیرہ نے اردو زبان و ادب کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ اس سے UGC نیٹ میں سوال پوچھا جاتا ہے کہ اس کو سیریل سے لگائیں تحریکوں کو، تو اس کو ضرور دیکھ لینا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اینڈ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کی گھنٹی کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔